شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے۔ خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو باتیں بنایا کرتے ہیں، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبے کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا۔ اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ اے پیغمبر، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے، کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں، کیا ایک بانج بڑھیا بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا، بڑے علم کا مالک ہے۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانج تھی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا۔ یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔
اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔